नाज़रीन कराम, आज हम इकट्ठे हैं, ईद का दिन होता है तो ऐसा ही होता है, गपशप के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बातें करते हैं, इनफॉर्मल बातें होती हैं, वही बातें आपसे करेंगे हमारे साथ। जो तारुफ वैसे मैं करवा दूँ आपको, अब्बास ताबिश साहब हैं हमारे साथ जी, हमारे उनके मुमताज़ शायर और सब जानते हैं उनको जी। अख्तर शमार साहब अदब के उस्ताद भी हैं, नक़ाद भी हैं, शायर सब कुछ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सूरा सदफ साहब, ये अब पंजाबी की हमारी गोया अलामत है यहाँ की, और उर्दू में भी बेशुमार काम है इनका। हम गपशप लगाएंगे बाजी, कुछ और वक्त तो नहीं है। आप ही शुरू करें, आपसे कुछ बातें ज़्यादा आप ही करेंगी। अच्छा बहुत दिनों की लंबी बीमारी के बाद आई हैं आप। जी मैं आज पहली दफ़ा, हाँ जी, पहली बार पहली दफ़ा किसी चैनल में आई हूँ, और आपका एहतराम आपके इस चैनल के लिए। तो ईद का मौका है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दो हमारे मुल्क के बहुत अहम शायरों के साथ आपके साथ बैठना। तो वैसे औरतों का बदनाम है कि ज़्यादा बातें करती हैं, हालांकि मुझे पता है आप तीनों ने आज ज़्यादा बातें करनी नहीं। ये आपने शायद एक औरत बुलाई भी इसलिए कि ये ज़्यादा बातें करती हैं। नहीं, कैसे गुजरती है ईद वैसे? ईद आप देखिए, पहले बचपन में तो और तरह की ईद थी, जब ईदी मिलती थी और बड़ी खुशी होती थी। हमारा जो बचपन है कि छोटी ईद पे जो कपड़े बनाते थे वही रख देते थे, बड़ी ईद पे वही पहनते थे। ठीक है। तो छोटी ईद की ज्यादा खुशी होती थी कि नए कपड़े मिलते हैं। अच्छा। फिर ईदी मिलती है, मामू चाचे और बड़े भाई बहन वालदैन, तो वो इकट्ठी करते रहते थे और गिनते रहते थे सारा दिन, इतने पैसे मिले हैं, कुछ खर्च करने, कुछ बचा लेना। तो वो जो बचपन की वो खुशी है, उससे आज की खुशी तो नहीं मिल सकती ना। अब तो हमें कोई ईदी नहीं देता, हम ईदी देते हैं, हमें देना पड़ता है। वो नसरुल्लाह खान साहब बड़े मशहूर कॉलमिस्ट थे, वो मैं हुर्रियत में जब एडिटर था तो हमारे साथ थे वो। तो वो आते थे तो वो गद्दी लेकर आते थे, 6 रुपए की थी या 2 रुपए की, सबको 1 रुपया 2 रुपए वो बुजुर्गों का निशानी के तौर पे वो देते थे। तो मुझे नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं दे रहे आप, तू एडिटर है? तो मैं क्या एडिटर हूँ तो क्या हुआ भैया, आप मेरे बुजुर्ग नहीं है, आप मुझे भी दें। तो फिर उन्होंने मुझे भी 1 रुपया दिया और एक तरह की बड़ी खुशी महसूस होती थी। उसकी यादें अलग ही होती हैं बचपन की। तुसी कहना सी हर बंदे के अंदर एक बच्चा होता है। मीर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ईद जो होती है वो होती है बचपन की। मुझे याद है कि जब हम चांद रात होती थी तो खुशी से सारी रात नींद नहीं आती, बल्कि वाले साहब हमें नए जूते लेके देते थे। तो 1-2 दफ़ा मैंने ज़िद की, मैंने कहा ये जूते मैं पहन के सोऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, सुबह ईद होनी है, सुबह पहनना। मैंने कहा नहीं, मैंने ज़िद की और बाकायदा मैं वो जूते और ईद के कपड़े पहन के सोया। अच्छा। तो वो चीज़ें जो हैं, जब वक्त जैसे जैसे गुजरता चला जाता है तो हम कहते हैं कि अब वो बात ईद में नहीं रही। हालांकि ये मसला नहीं है, ईद उसी तरह है। हम एज के उस मकाम पे आ जाते हैं कि जहाँ हम अपने बच्चों में, हम उस मकाम पे आएंगे कि यहाँ मुआशरा कुछ बदल गया है। बच्चों में नहीं, मुआशरा नहीं बदल गया। आज के बच्चे भी उसी तरह एक्साइटेड होते हैं कि कल ईद होनी है। तो चीज़ें वहीं खड़ी हुई हैं, लेकिन हमें सोचने हमारा किरदार बदल गया है, वो बदल गया है। एक और छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ बचपन तक ही नहीं बात, जब तक आपके बड़े आपके सर पे होते हैं, जैसे आपने नसरुल्लाह खान साहब की बात की, तो मुझे याद आया कि मेरी वालिदा जो हैं, वो वाहिद आदमी थे जो फ़ोन करके पूछते थे कि भाभी का क्या हाल है। तो मैं समझ जाता था कि ये मेरी बीवी के बारे में नहीं पूछ रहे, मेरी ये माँ के बारे में पूछ रहे। यानी ये फर्क होता था। तो मेरी वालदा का 2013 में इंतकाल हुआ, तो उससे पहले हर ईद पर वो मुझे 10 रुपए देती थी और मैं खुशी से लेता था। तो वो मेरी खुशी इतनी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे लगता था जैसे मैं अब भी बचपन में हूँ और उनसे मैं ईदी ले रहा हूँ। मेरा ख्याल है बचपन सब लोगों का एक ही तरह का होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे आपका किस शहर में गुजरा, इनका मैं भी बताऊंगा। मेरा कुछ बचपन का हिस्सा गांव में गुजरा। अच्छा। तो वहाँ ज़रा और तरह का कल्चर था। फिर बचपन का कुछ हिस्सा, यानी मैं 5वीं में मुल्तान आ गया। अच्छा। तो यहाँ भी यानी यहाँ ज़्यादा फिर बाकी हिस्सा ज़िंदगी गुजरा। तो वो ईद जो थी वो हम ईद पढ़ने से पहले ही ना, यानी 8वीं 9वीं में थे हालांकि, तो शहर निकल जाते थे जो ईद इकट्ठी हुई। और उसको तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि उस वक्त कैमरे वगैरह नहीं थे, तो तस्वीरें बनाने का बड़ा शौक होता था। तो वो हमारे दोस्त जो थे, तो उसने कहा यार मैंने तस्वीर बनानी है। तो वो दूसरे कैमरे नहीं, मुझे
लगे हुए होते हैं जिसमें वो उसी वक्त तैयार करके वो ऐसे उसमें बाजू डाल कर निकालते हैं तस्वीर, और वो जो तो कैमरा वो होता है बड़ा, तस्वीर वो सारे पैसे उसने ले लिए और हमें बड़ा एक दफ़ा पैदल वापस आना पड़ा और भूखे फिर आके जनाब 2 बजे आके खाना। हालांकि आपको पता है कि बचपन में मुझे याद है कि वो खानों का भी एक बड़ा कल्चर होता था। आजकल तो हर रोज़ ही इस तरह के खाने पकते हैं, लेकिन उस वक्त ईद पर खुसूसी तौर पर खाने बनते थे और बड़े शौक से, तो फिर वो फिर खाए जाते थे फिर वो। लेकिन अब कुछ अरसे बाद जब हमने फील किया कि जब मैट्रिक और नामी में 10वीं में जग गए तो देखा कि ईद पढ़ने के बाद ईद खत्म हो जाती थी। ऐसे लगता था कि यार बस ईद पढ़ने तक ही, वो चांद रात का तस्वर और ईद पढ़ने तक पढ़े और घर जाके लेट गए। बस अब तो छुट्टी वाला दिन ही हमारे लिए होता है, तो वो दिन अच्छा, वाकई। मैं ना इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी जो ताबिर साहब ने और अख्तर शुमार साहब ने बात की कि पहले हमारा ईद एक कल्चरल फेस्टिवल भी होता था। कल्चरल फेस्टिवल, जी। कल्चर कहाँ गया? कल्चर। अच्छा, ये सवाल मैं सबसे पूछूंगा कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ था तहजीब थी, कि महज़ब होना, सकाफत थी, सकाफत की सरगर्मियाँ होती थी, कल्चर का लफ्ज़ था, बिल्कुल। ये सब। अब कल्चर का लफ्ज़ अंग्रेजी में गायब होता जा रहा है। हम ये अमेरिकन कल्चर की जगह लाइफस्टाइल इस्तेमाल करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ये है, गोया कल्चर अब लाइफस्टाइल होके रह गया है। क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, अब देखें ना, जब हमारी दफ़ा जब हम सब तीनों ने बात की है कि बचपन की ये खुशी थी, मेरे ख्याल है कि हमारे बच्चे उस फेस्टिविटी को उस तरह नहीं करते, इसलिए कि उनके पास और बड़े ज़राए हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, वो बिजी इतने हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, इतने चैनल्स हैं। हमारी दफ़ा तो एक पीटीवी भी बड़ी देर के बाद आया था, जो हम गांव में क्योंकि रहते हैं तो गांव में देर से बिजली आई, देर से वो सारी चीज़ें आई, तो हमारे पास तो कोई और ज़राए नहीं थे इसके तफरीह के। और जब ये मेले लगते थे, एक तरह से मेला होता था कि झूले, हाँ झूले पींग जिसको पंजाबी में हम कहते हैं, और सारा दिन उस पर झूले लेने, और फिर बाजार लगते थे, उस पर मिठाइयाँ, हलवाई, ये सारे, तो हमारे लिए वो पूरा एक फेस्टिवल होता था और हम उसको एंजॉय करते थे। अब जो बच्चे हैं, बेशक उनके पास तो रोज़ाना ब्रांडेड जूते हैं, कपड़े हैं, मेरे ख्याल है जितनी हमें खुशी होती थी उतनी ये बच्चे नहीं होती, क्योंकि इनके पास चीज़ें ऑलरेडी, जो एक नस्ल जिसको चीज़ें मुहैया हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उनको इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमें होती थी। क्योंकि अभी मैं जब अपने बच्चों से बात करती हूँ या बाकियों से करती हूँ तो वो इतना इसको सीरियस नहीं लेते, मतलब वो तैयारी जरूर करते हैं लेकिन उतनी नहीं करते। क्या लूज करते जा रहे हैं कुछ? हम, मेरे ख्याल है कि हम इसमें, हमें बड़ों का भी हमारा कसूर है कि हमें अपने बच्चों को अपने त्योहारों से जोड़ना चाहिए और उनको इसकी अहमियत बतानी चाहिए। और फिर लोगों से जो मेल जोल पहले होता था कि दोपहर का खाना किसी भाई के घर है, शाम का मामू की तरफ जाना है, अब वो लोग, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ईद के बाद सो जाते हैं लोग घरों में, मतलब गए हैं, अगर छुट्टी है तो या टीवी देख रहे हैं। हुआ क्या है, यानी कि हम बढ़ते गए, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये तो कोरोना की वजह से, क्योंकि मजहबी भी हमारा त्यौहार एक तरह से हमारा फर्ज बनता है कि ये तो अब आई है, लेकिन क्या हुआ क्या हमारे साथ, हम क्यों बढ़ते जा रहे हैं लोगों से? सब असल में इसमें मसला ये है कि ये चीज़ें बाहर से जो है ना हम पे बड़ी असरअंदाज हुई हैं। मसलन मैं अभी कुछ अर्सा पहले गया हुआ था अमेरिका में, वाशिंगटन में एक आबादी में गया, तो एक दोस्त हैं हमारे अरशद साहब, तो उन्होंने कहा कि ईद वाले दिन हमने कोई चीज़ पकाई, तो मैंने सोचा कि सामने 2-3 घर हैं, इन्हें मैं जाके दे आऊँ। एक दरवाज़े पे जब दस्तक दी तो एक साहब बाहर निकले, वो हैरान हुए, फिर खुश हुए। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पे आज 20 साल बाद किसी ने ये बेल दी है। अच्छा, यस। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ वहाँ तक नहीं है, ये हमारे शहर जो हैं ये सब इसकी लपेट में आ चुके हैं। हम हमसाए से बेखबर होते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन अब भी हमारी तहजीब जो है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो गांव में, छोटे शहरों में मौजूद है। मैं ईद को सेलिब्रेट करने के लिए मैं बतौर ख़ास अपने शहर में एलसी जाता हूँ। वहाँ अब भी वही है कि ईद वाले दिन जो है वो सब लोग जो है नए कपड़े पहने हुए हैं, ईदगाह से सीधा उन्होंने, वो एक बल्दिया का बाग है, वहाँ सब जमा होते हैं, वहीं इकट्ठे होते थे हम भी। रेड़ियों वाले दही भल्ले बेच रहे हैं, कोई पकोड़े बेच रहा है, समोसे लगे हुए हैं। अच्छा, बच्चे जो है ना वो घर की चीज़ों से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो वो जो एक मेले का सा समा है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब शहरों से रुखसत होके
गांवों और छोटे शहरों तक रह अच्छा, अब ये भी है कि शहरों की स्ट्रक्चर भी बदल गया, कंस्ट्रक्शन भी बदल गई। हम अभी वो मुस्तनसर हुसैन ताड़र शहर कुर्द हैदर को ले गया पुराने लाहौर में, कि उसने कहा कि लखनऊ का कल्चर ये था। अच्छा, वो गलियाँ ऐसी थीं कि आप गलियों में से भाग नहीं सकते, चोरी का ख़तरा नहीं है, थड़े बने हुए हैं लाहौर में, अब जाएँ अंदरूनी लाहौर बैठे हुए हैं लोग। और अब शहरों में ये है कि जो बड़ी बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों में आपके घर के और दूसरे घर के दरमियान 5 फुट का फासला छोड़ना लाजमी होता है। हमारी छतें नहीं मिलती, हमारी दीवारें नहीं मिलती। इससे पता नहीं बड़ी अच्छी बात है। फ़न तमीर से माशरे में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? आप ज़्यादा FC कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप लोगों को मिलते होंगे इस तरह के। देखें जी, बात वही है कि जब गांव की मैं बात करता हूँ, अब गांव में वो कल्चर था कि दरवाजे भी नहीं होते थे, और लोग शाम को छतें जुड़ी हुई होती थी, तो चारपाइयाँ शाम को वो ठंडी करने के लिए, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, तो वो ऊपर सब बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो दूर दूर छिड़काव कर लिया। और जब बारिश आती थी, अभी मैं पिछले दिनों लिख रहा था वो पुरानी कोई इस तरह की बातें, कि वो बारिश आई है तो फिर वो एक अजीब सा शोर मच जाता था, वो बिस्तरे नीचे फेंको, चारपाइयाँ लेके जाओ। अच्छा, इसी तरीके से दिन के वक्त हम अपनी माओ को देखते थे, हमसाइयाँ जितनी थी, वो एक श्री का दरख्त होता था, श्री का दरख्त, श्री, उसके नीचे उसका वो इकट्ठे नाम मुझे अब भी याद नहीं है क्या कहते हैं उसे, श्री के दरख्त को। पीपल नहीं, पीपल और है वो, और श्री, श्रीयों के झुंड में मुरातब अख्तर के एक मिसरे का टुकड़ा है, श्रीयों के। श्री हम कहते हैं सारे, मेरे ख्याल श्री कहते हैं उसे, श्री कहते हैं। तो उसके दरख्त के नीचे दोपहर के खाना हमारा जब वो तंदूर पे, एक तंदूर में उसी पे सब ने रोटियां लगाई हैं, वो बड़ा छाबा लेकर सब बच्चों के साथ इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा, दिन का सालन पकाने का वो सिलसिला ही नहीं होता था, किसी ने अचार, किसी ने चटनी, किसी ने लस्सी, तो वहाँ वो इकट्ठी हो के सारी औरतें अपने बच्चों के साथ खाती थी, या फिर किसी ने बाहर अपने गांव में जो काम करने वाले किसान हैं जो उनको भेजनी है, तो वो रोटी अलग जाती थी, डोली में लस्सी है वो। तो वो कल्चर मैं याद कर रहा था कि ये सब कट गया। अब देखें, एक ही बेडरूम में आप गौर करेंगे कि माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, टीवी भी लगा हुआ है, और हम अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं। हाँ, ये भी एक मोबाइल का मसला, कल्चर जो है कि इसने मोबाइल ने काट के रख दिया लोगों को। बिल्कुल सही बात, कट गया इंसान। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो है ना, मैंने एक रेस्टोरेंट में गया, उसमें बड़ा अच्छा लिख के लगाया हुआ था, बाहर के यहाँ वाईफाई नहीं है, आप आपस में बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह वाह। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात की, मैं तो ईद करती गांव में हूँ अभी भी, क्योंकि मेरी बेटी कहती है लाहौर में कोई ईद होती है, वो तो ईद ही होती है ना, क्योंकि कजन्स के साथ, और जिस तरह ताबिर साहब ने बताया कि वहाँ पे अभी भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। तो शहर में मेरा ख्याल है कि शहर में करने के लिए मीडिया को थोड़ा किरदार अदा करना चाहिए, कि आप लोग अपने प्रोग्राम्स में कहें लोगों को कि ये त्योहारों पे मिल बैठें, थोड़ी देर के लिए इख्तलाफात भुलाएं, मतलब एक पॉलिटिकल बातें छोड़ें, और आप भी लोगों को मिलते हुए बताएं कि फ़लाँ बंदा अपने मामू के घर खाने गया, भाई के घर गया, ताकि हमारा जो एक रिलीजियस भी है, कल्चरल भी है, उसका एक अखुवत का जिससे हमें दर्स मिलता है, और एक दुख सुख बांटने का भी है। तो इसको मेरे ख्याल है उस तरह से भी हमें थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए, और बजाय इसके कि हम ये गिला करते रहें, दुख करते रहें कि शहरों से ईदें रुखसत हो गई, शहरों से त्यौहार रुखसत हो गए, इनको आबाद करने का सोचना चाहिए। जिस तरह इदारे हैं, कल्चरल इदारे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे शोज़ हों ईद के दिनों में कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हों, बच्चों के लिए कुछ झूले हों, और पार्क्स में कुछ ऐसे तमाम गवर्नमेंट करे कि ईद के लिए कोई ख़ास मेले लगाए, जिस तरह गांव में होते थे मेले, वो लगाए, और जिसमें फैमिलीज जाएं, जाके एंजॉय करें, बच्चों के लिए भी कुछ, ताकि वो मोबाइल अगर आपने उसे छुड़वाना है तो उसको कोई एक्टिविटी देंगे तो छोड़ेगा। एक अहम बात है कि मोबाइल ने जहाँ हमें कनेक्टिविटी दी है, पूरी दुनिया से मिलाया है, वहाँ हमें आइसोलेशन भी दे दी है। बिल्कुल, कि हम 4 बंदे बैठे हुए हैं, अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, और अपने अपने, यानी कि रिश्ता मेरा आपके साथ है और बात मैं किसी और के साथ कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल टूटा हुआ माशरा बनता है। मीर साहब, जो मोबाइल है ना, इसे हम यूँ कह लेते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है उसने बहुत रसाई दे दी है हर शोबे में। मैं चूँकि शायर हूँ, तो शायर, कोई नया शायर आता है ना, वो अपनी गज़ल लिखता बाद में है, लोड पहले कर देता है।
صحیح بات. یعنی جو اس نے کچا پکا لکھا وہ لگا دیا, اس پہ ہزاروں کمنٹس بھی آ جاتے ہیں. ہاں حتیٰ کہ اقبال کے نام کے شعر پتہ نہیں کس کے یونیورسٹیوں میں بہت کچھ ہے, یونیورسٹیوں میں لکھے ہوئے پائے گئے. جی ہاں, یعنی بے وزن شعر اقبال کے نام سے یونیورسٹیوں میں لکھے ہوئے غالب کے نام سے, فراز کے نام سے, فراز کے نام اقبال سے, فراز بیچارے کو تو بہت ہی بدنام کیا ہے. شعر بنایا, اور شعر نہیں ہوتا وہ نثر ہوتی ہے. تو اس چیز نے جو ہے ایک خوشی دی ہے یوتھ کو کہ ہماری ایکسیس جو ہے وہ ہر جگہ ہے, لیکن یہ ایکسیس جو ہے یہ آن گراؤنڈ نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. جب گراؤنڈ ریئلٹی وہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں یوتھ والے, تو جب وہاں ان کی رسائی نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا نے خوشی دے کے جتنا ڈپریس کیا ہوا ہے وہ چیز بڑی ایک افسوسناک ہے. ہمیں چاہیے کہ یوتھ کو سمجھایا جائے کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ کچھ اور چیز ہوتے ہیں, وہ حقیقت نہیں ہوتے. یہاں ویوز جو ہیں وہ پرچیز بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ ویوز پرچیز کر لیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. تو بچوں کو ہی اگر یہ سمجھانا شروع کر دیا جائے, اور میرا خیال میں یہ سب سے بہتر اسکول میں اگر یہ چیزیں سمجھائی جائیں تو بچوں کو تھوڑا بہت ڈر جو ہے وہ اسکول کا تو ضرور ہے, ٹیچرز کا, لیکن والدین کے ہاں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ سننے کیا کے تیار. ہمیں کچھ شاعری سے, ادب سے, فکشن سے لگاؤ کچھ کم ہونے ایک زمانے میں ہمارے یہاں چلا تھا جب ہم شاید 3rd ایئر میں 2nd ایئر میں آئے تھے کہ 3 ایئرز ڈگری کورس شروع کرنا تھا. انہوں نے کہا جی فنکشنل انگلش 8 پوئٹس ہم پڑھتے تھے انگریزی میں. انہوں نے کہا نہیں, اب وہ کچھ نظمیں آئیں کہ کیپٹن نو کیپٹن جو شپ از سنکنگ وغیرہ وغیرہ کچھ نظمیں تھیں, امریکن ٹائپ کی وہ سٹائل کی. انہوں نے مطلب یہ کہا کہ آپ کو لٹریچر کی کیا ضرورت ہے, آپ کو تو زبان آنی چاہیے جو ہم استعمال کرتے ہیں, فنکشنل لینگویج. اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں جو ہمیں دل میں بیٹھتی نہیں تھی. شہر میں زبان آ جاتی ہوگی لیکن دل میں بیٹھتی نہیں تھی. وہ ایک سال ہی چلا کورس, پھر وہ بدلنا پڑا انہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کچھ ہم اپنے کریکولم میں بھی اور دوسرے معاملوں میں بھی ہم کچھ دور نہیں ہوتے جا رہے؟ اصل میں آپ دیکھیں کہ اب بچوں کو اگر آپ نے کہتے ہیں نا کہ جی ان کی تربیت کرنی ہے, تو اس کا بھی ان تک رسائی کے لیے بھی ہمیں سوشل میڈیا ہی کا استعمال کرنا پڑے گا. جیسے ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں یار لائبریری جو, تو وہ حوالے بھی وہاں سے کوئی اگر اسائنمنٹ کے دن ہے تو وہ کہتے ہیں موبائل سے مل جائے. اب آن لائن جو کلچر کلاسز کا ہوا یہ آسان تو ہو گیا, گھر بیٹھے ٹیچر نے بھی کہا ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ بچے اتنے سست ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں پڑھے بغیر ہی نمبر مل جائے. لیکن کس قدر مشکل ہے ایویلویٹ کرنا کسی بچے کی قابلیت کو. اب ہمارے پاس ایم فل کے لوگ آتے ہیں, انہیں اسائنمنٹ اور اسے کوٹیشن دینی نہیں آتی, ان کو ماخذ کا نہیں پتا, ان کو فٹ ہاں, میں نے وائوا 1-2 لیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پتہ نہیں کٹ اینڈ پیسٹ والا مسئلہ پیدا ادھر سے اٹھایا ادھر سے لگا دیا. لیکن اب اس کا بھی تدارک ہو رہا ہے. اب ایک ویب سائٹ ایسی تیار کی ادھر پاکستان میں اردو کی کہ پرخ کے نام سے, کہ اگر کسی نے, انگریزی میں تو مل جاتا ہے نا اس طرح کا کہ نقل کی ہے تو وہ فوراً, تو اب وہ اردو میں بھی آ گیا کہ آپ نے اگر کہیں سے اقتباس اٹھایا ہے تو آپ پکڑے جائیں گے فوراً. اچھا, اب اردو میں تیار ہو جی جی تیار ہو گئی ہے. تو ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہمارے کالج میں وہ آئے تھے, یہ یو ای ٹی نے یہ میرے خیال کو بنایا ہے. انہوں نے یو ای ٹی نے بنایا یو ای ٹی. اچھا, تو انہوں نے کہا یہ آپ اردو کے, تو اب ہم نے انہیں اپنے تھیسز وغیرہ جو ہے بھیجے ہیں اردو میں, وہ جو پی ڈی ایف فائل, تاکہ وہ اس میں لانچ کر دیں تاکہ جو بھی کوئی ادھر سے اٹھائے آپ کا تھیسز تو وہ پتہ چلے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں کتاب سے بالکل وہ دوری والی بات ہے. جیسے تابع صاحب نے کہا کہ وہ جلدی میں ہیں کہ یار میری رسائی ہو جائے میں راتوں رات, تو وہ گراؤنڈ ریالٹی تو نہیں. اچھا, اب یہ تو بات ہوگی, مجھے اب ایک بات یاد آ گئی کہ ابھی پچھلے دنوں سائیوال المنائی کا انہوں نے پہلی بار اجلاس کیا, یہ بھی وہیں تھے. پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی انہیں کہ سائیوال کا, پھر انہوں نے بتایا کہ یہ میں ان سے سنوں گا پھر آپ بالکل. تو انہوں نے کہ میلسی سے یہ ملتان بھی جا سکتے تھے لیکن سائیوال کیوں آئے,
یعنی اس وقت بچہ بھی اس طرح سوچتا تھا, بچہ ہی تھے نا ذرا کالج کا, اور کہتے میں نے فیس اپنی نہیں دینی تھی, میری کسی نے فیس ادا کرنی تھی. میں ملتان کی کہتا, لاہور کی کہتا یا ساہیوال کی کہتا, ایک ہی بات ہی, میں ساہیوال کیوں آیا تھا. نہیں بچے اس وقت اگر کوئی اپنا فیوچر کے بارے میں سوچتے تو کس طرح سوچتے تھے. آپ ہی واقعہ, میں نے اس پر فکرہ کسا تھا کہ مجھے پتا تھا یہ اچھے شعر کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس لیے اچھے شعر کہتے ہیں کہ ساہیوال کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ساہیوال کالج میں کیوں آئے ہیں. وہ کیوں آئے والی بات میں چھپا کے رکھ رہا ہوں, وہ ان سے میں سنتا ہوں آپ سے. مجھے اصل میں میٹرک سے پہلے یعنی 9th کلاس میں مجھے شاعری کا شوق ہوا. تو اس زمانے میں ریڈیو تھا ہمارے پاس, ٹی وی تھا نہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹی وی بہت بعد میں آیا, تو ریڈیو بہاولپور ہوتا تھا اور ریڈیو ملتان. ریڈیو بہاولپور سے ایک رت رنگیلڑی ایک پروگرام تھا جس میں خواجہ فرید کا کلام اور جو لوک گیت ہیں وہ گائے جاتے تھے, اور میں بڑے شوق سے سنتا تھا. اور دوسرا ایک ہوتا تھا غالباً ادب نامہ کے نام سے ملتان ریڈیو سے, یا کوئی نام اور تھا اس کا. اس زمانے میں اس پہ مجید امجد کے حوالے سے بہت گفتگو ہوتی تھی. ڈاکٹر امین ہوتے تھے, اسلم انصاری, صدیقی, اور بہت سے لوگ تھے جو مجید امجد کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے, ان کی نظمیں سناتے. تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ مجید امجد کا شہر جو ہے میں وہاں جا کے ایڈمیشن لوں. تو یہ ایک موٹیویشن تھی میرے اندر. اور گورنمنٹ کالج ساہیوال میں داخلہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ چاہتے تھے کہ اس شہر میں مجید امجد ہیں, میں ان کو دیکھوں گا, ان کو ملوں. مجید امجد کا تو اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا. یہ میں وہاں گیا ہوں 77 میں, لیکن ایک خواہش تھی میری کہ مجید امجد کے ہم اثر ہوں گے, مجید امجد کے وہ اسٹیڈیم ہوٹل ہوگا, وہ فری ٹاؤن ہوگا, وہ کالج کے وہ پارک جہاں وہ سیر کرتے تھے, اور پھر وہ جامن کے درخت جو ایک ان کی شاعری میں جن کا ذکر ہے, یہ چیزیں, کیفے ڈی روز. اچھا, میں ساری جگہوں پہ گیا, میں جا کے بیٹھا, اور میں نے باقاعدہ اس چیز کو محسوس کیا کہ مجید امجد نہیں ہے, لیکن میں اس فضا میں ہوں, اس ماحول میں ہوں جس میں مجید امجد نے سانس لیا. ابھی پچھلے دنوں میر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو بڑا اچھا لگا. کالج ہمارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, گورنمنٹ کالج ساہیوال. تو واپسی پہ میں نے ایسے سوچا, میں بڑے عرصے بعد میر صاحب گیا تھا وہاں, میں نے سوچا یار اسٹیڈیم ہوٹل کو میں جا کے دیکھوں. پتہ چلا وہ تو کھنڈر بن چکا ہے, وہ ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں. نہ وہ جوگی, نہ وہ اسٹیڈیم ہوٹل کی وہ نظمیں رہ گئیں. میں گیا تھا, وہ اسٹیڈیم جو تھا, وہ اسٹیڈیم جب پاکستان بنا تھا, مغربی پاکستان میں, وہ شاید وہاں اسٹیڈیم تھا جہاں نیشنل سپورٹس ہوئے تھے. تو جب میں گیا تو وہ اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور گائے چل رہی تھی اندر کوئی. پھر میں نے آ کے دیکھا, تو پھر وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے شاید دیوار بنا دی تھی یا کچھ کر دیا تھا, لیکن وہ بات جو تھی چیزیں اتنا ان کا اوول ایک اصل میں وہی بات ہے کہ واپس وہاں نہ جا کے تیرے شہر میں منیر, جو شخص جس جگہ تھا وہاں پر نہیں رہا. تو وہ جا کے میرا خیال میں نوسٹیلجیا کے ساتھ ہی جینا چاہیے, اور واپس جا کے دیکھنے سے کچھ تکلیف. یہ بہت مزے کی بات ہے نوسٹیلجیا جو جسے آپ کہتے ہیں. اب ہماری والدہ جو تھی وہ ہم اسی گلی کے ہیں جس گلی میں حمید تھا. ان کے والد کی دکان تھی اور وہ تھے, اور یہ میرے بڑے وہیں تھے. میری پیدائش اسی گلی میں ہوئی ہے. تو یہ وہ جب کبھی اے حمید کا کوئی افسانہ یا ناول آتا تھا تو مجھے یعنی کہ شور پڑ جاتا تھا کہ وہ لے کر آؤ. آنا لائبریریاں ہوتی تھیں اس زمانے میں, ہم آنا لائبریری سے لیتے تھے. یہ نہیں کہ انہیں اے حمید سے کچھ دلچسپی تھی, انہیں دلچسپی تھی اپنی شہر کی گلیوں کے بارے میں کچھ سننے اور پڑھنے کے بارے میں. ایک نسٹلجیا ہوتا ہے, آدمی اسی میں لیو کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے. بالکل بہرحال جس میں سکون ملتا ہے انسان کو. پھر جس طرح تابع صاحب نے کہا کہ وہاں جا کے دکھ لگا نا, کہ وہ نہ دیکھتے تو وہی فضا رہتی جو پڑھتے ہوئے تھی, تو وہ زیادہ بندہ خوشی محسوس کرتا ہے. اچھا, میں عید کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں ہم لوگ خوش رہنے والے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا شاید دنیا میں 20واں 22واں نمبر ہے خوش رہنے والے لوگوں میں. ہمیں کوئی ہمسایہ ملک والے دھمکی لگا دیں تو اس کی بھی ہم جگتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھا نا چیزوں کو. تو ایک ہمارے اندر جو چیلنج قبول کرنے کی, زندگی گزارنے کی, لڑنے کی صلاحیت ہے, وہ بڑی ایک متاثر کن ہے.
تو کچھ عرصے سے ہم نے خوش رہنا چھوڑ دیا. مطلب ہے کہ ہم ایسے مسائل میں پڑے ہیں جن کا میں اور آپ ہم سب حل نہیں کر سکتے. وہ کوئی خدا کا کرم کر سکتا ہے یا کوئی محنت سے ہو سکتا ہے, باتوں سے تو نہیں ہو سکتا نا. تو ہم کتھارسس نہیں ہمارا ہو رہا میر صاحب, ہم ہنسنا بھول گئے ہیں, جس میں یہ کلچرل ہمارے جو تہوار ہیں, جو مذہبی تہوار ہیں, جو کہ وجہ بنتے ہیں, جس طرح بیٹھ کے ہنسنا, رشتہ داروں سے گپ لگانا اور اچھی باتیں کرنا, ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کتھارسس ہمارا بھی ضروری ہے, ہمارے بچوں کا. کلچر جو ہے جی, کلچر, میں ٹی ایس ایلیٹ کا اس معاملے میں بڑا قائل ہوں کہ کلچر از دی انکارنیشن آف ریلیجن. ترجمہ میں کرتا ہوں کہ یہ اوتار ہے بالکل مذہب کا. دیکھیں ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہوتی تھی کلچرلی اتنی, یعنی کہ ہمیں مثال کے طور پر ہمارے یہاں جہاں بحث چلی ایک زمانے میں لاہور میں شروع ہو گیا تھا, میں نہیں وہ دیکھ سکا بسنت دوبارہ, کیونکہ میں ان دنوں کراچی تھا. تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی ہوتا تھا, گلیوں محلوں میں بھی ہوتا تھا, خاص طرح کے پکوان پکتے تھے, ایک ریوائول ہوا تھا. تو یہاں بحث شروع ہوگی کہ یہ سکھ تہوار ہے, کسی نے کہا ہندو تہوار ہے, کسی نے کہا نہیں اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں, موسم بہار کا تہوار ہے. انتظار حسین نے بڑا ایک لکھا کہ دلی میں جب یہ تہوار ہوتا تھا تو 9 خانقاہوں سے جلوس نکلتے تھے, حضرت قطب صاحب سے, نظام الدین اولیاء سے, فلاں سے, 9 درگاہوں سے برساتے تھے. اچھا سکھ اسے اور طرح دیکھتے ہوں گے, ہندو اسے اور طرح دیکھتے ہوں گے. بیسیکلی روح اس کی یہ تھی کہ بہار کا موسم آتا تھا تو ایک کلچر فیسٹیوٹی کے طور پر تہوار منایا جاتا تھا, ہر کوئی اس کو اپنے مذہب کے رنگ میں رنگ لیتا تھا. اچھا مرزا صاحب, میں ایک تھوڑی سی بات مکمل کروں گی کہ ہمارے زیادہ تر تہوار جو ہے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جس طرح شبرات کا تھا, ہم کتنا بچپن میں انتظار کرتے تھے پٹاخے چھوڑنے کے لیے, اور پھلجھڑیاں اور وہ ساری چیزیں. تو یہ سارے ہمارے جو تہوار ہیں, اسی طرح جو ہمارے بابے ہیں صوفی, ان کے درباروں پہ جو میلے ہوتے ہیں وہ بھی کلچرل بھی اور مذہبی بھی تہوار, دونوں چیزیں ہیں. وہ مذہب کا کلچر رخ ہے. ہاں, تو اسی طرح ویساکھی جو ہمارا ہے وہ گندم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یعنی خوشحالی کے ساتھ جب آتا ہے. تو پنجاب میں یا پاکستان میں بیسیکلی ہمارے زیادہ تر تہوار جو ہیں وہ مذہب اور کلچر مکس ہی ہیں, جس طرح آپ نے تعریف بھی کی. کیونکہ کلچر کو چھوڑ کر نہ مذہب آگے بڑھ سکتا ہے, نہ مذہب کو چھوڑ کر کلچر. ان دونوں کو ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. اور آپ مسلمان ملک دیکھیں, کسی بھی مسلمان ملک کا کلچر دوسرے سے نہیں ملتا, کیونکہ زمین سے تعلق ہوتا ہے کلچر کا. اور آپ کی جو زمین کی امنگیں ہیں, جو زبان ہے, وہ ساری اس پہ اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں, ہو رہی ہوتی ہیں. جو مینیفیسٹیشن ہوتا ہے جی ہاں, وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوں گے, اب کیا آپ کو لگتا کیا کہ وہ ان کی دلچسپیاں اب ان چیزوں میں کم رہ گئی ہوں گی؟ پھر میں واپس اسی سوشل میڈیا کی طرف آؤں گا کہ اس نے ہمیں, آپ دیکھیں نا پوری دنیا جو ایک گاؤں کا روپ جس طرح کہتے ہیں دھار گئی ہے. تو ہم جب جو دوسرے کو دیکھتے ہیں یار, برانڈڈ گاڑیاں, کپڑے اور بڑی بڑی حویلیاں, وہ جو ہمارے ڈرامے دیکھیں آپ, ان میں آپ دیکھیں کہ کوئی کچا گھر نظر نہیں آتا, اس میں شاندار اور وہ میک اپ کیے ہوئے خواتین. دیکھا تھا ایک ڈرامہ رات 3 بجے دیکھا, وہ خیام سردی کون تھے, دیہات میں موچی کا کردار کیا ہوا ہے, وہ اس طرح کے کردار تھے 3-4. وہ نہیں رہے, وہ لاجواب ایکٹنگ تھی. تو اب ہمیں وہی نا ناسٹلجی میں لے جاتے اب گریسفل قسم کے, اب بڑی بڑی شاندار وہ جو انڈین ڈرامہ دانے بھوننے والے اور سارے. تو اب وہ اس کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اشیاء. تو ہرس اور ہوس نے انسان کو بنیادی طور پر جو ہے اس دوڑ میں شامل کر دیا کہ میں بھی راتوں رات اچھی گاڑی لوں, اچھا اب فارم ہاؤسز کا ایک کلچر آ رہا ہے کہ یار وہ ایک بڑا سا گھر ہو, اس میں اس کے اندر پول ہو, یہ ہو, اس طرح کا جو ہے خوابگاہ ہو. فارم ہاؤس پہ تھا کہ بھی اب وہاں کاشت کریں گے, گندم اپنی کھائیں گے, کچھ تصور تو یہ تھا, پالیں گے, کچھ کریں گے. لیکن اب وہ تعیش کا وہ ایک علامت بن گیا, شادی گھر بن گئے, وہ تو شادی گھر بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان جو ہے بنیادی طور پر اس بھاگ دوڑ میں انسان خود سے کٹ گیا ہے, رشتوں سے کٹ گیا ہے. تو وہ دوسروں کو دیکھ کر کہتا ہے میں بھی ایسے بنوں. اب تو بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ مجھے کمنٹ جو ہے آپ نے نہیں کیا. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یار تم سارا دن اس کلاس میں رہے ہو, تم پھر گھر آ کر بھی اسی کلاس فیلو سے چیٹنگ کر رہے ہو, کیوں؟ تم میرے پاس آئے ہو, میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر بس وہ یہ ہے. تو اب ہمارا سارا دفتر بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا.
یعنی موبائل سے ہی ہم سارا وہ بیلیں ہوں ہر چیز. کورونا نے تو یہ کر دیا ہے کہ خاص طور پہ امریکنز اور دوسری سوسائٹیوں میں کہ گھر پہ کام کرنے کا رواج, بالکل کہ آپ اپنے انسان کو انسان سے کاٹنا ہے, بس ملو نا جی بس. اس نے کہا کہ ٹائلٹ کا خرچ ہوتا تھا جی, لائٹ کا خرچ ہوتا تھا جی, اسپیس آپ کرائے پہ لیتے تھے وہ کم کر دی ہم نے, فراہم کر دیا. یعنی کہ اب کارپوریٹ سیکٹر بھی جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف مائل ہو رہا ہے. اب تو ایسے دفتر آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم دیتے ہیں, آپ کا میز کرسی چائے بھی ملے گی, آپ اپنے کلائنٹ کو یہاں بلائیں, اپنا کام کریں اور چلے جائیں. تو وہ اس کو ضرورت نہیں کہ آپ کو الگ اتنا خرچہ کر کے ایک دفتر بنا کر ایک سیٹ اپ لگائیں. سب کچھ بنایا, آپ نے اپنا 2 گھنٹے بیٹھ کے اپنا وقت دینا اور چلے جانا ہے. تو اب تو لوگوں نے گھروں میں اسی طرح کا کام شروع کر دیا. اب کیا کریں, عید تو منانی ہوتی ہے, کیسے منائیں, یہ تو آپ ڈرا دیا. آپ کوئی کھانا شانا منگوا لیں, کھانا شانا منگوائے نا, کھانا شانا ہو جائے گا جی, کھانا شانا تیار پڑا ہے. لیکن اب کھانے کا تصور ہوتا صاحب بات یہ ہے کہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں ہمارے تعلیمی نظام کا بھی بڑا قصور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز جتنی بھی ہیں وہ تقریباً اپنی اہمیت ان کی ختم کر دی گئی ہے. اب کیا ہے, جو سائنسز پڑھائی جا رہی ہیں اس میں بھی بچے جو ہیں ان کو کانسیپٹ کلیئر نہیں کیا جاتا ان کا. ایم سی کیوز, میری بچی ہے, میں اسے کہوں نا کہ یہ بیٹا اس کیمسٹری کے اس کویسچن میں کیا کہا گیا, کہتے نہیں یہ تو وہ پڑھاتی نہیں ہے, ایم سی کیوز ہیں, یہ زبانی یاد کرو اور جا کے لکھ دو. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اب بھی ہے. میں اس موقع پہ یاد کرنا چاہتا ہوں اور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں طارق عزیز صاحب کو. مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ بزم طارق عزیز میں جو بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے ان کا اتنا بڑا رول تھا ہماری سوسائٹی میں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا احساس بڑھتا جا رہا ہے. آج کل اب آپ کبھی سرچ کریں, کسی نے پی ٹی وی سے وہ بیت بازی کے جو وہ ہے کلپس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جب ڈالتے ہیں تو ملینز لوگ دیکھتے ہیں. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ اسکولوں میں, کالجز میں اس سطح کی بیت بازی جو ہے وہ مقابلے ہونے چاہیے, جبکہ ہوتے ہیں لیکن وہ معیار, وہ چیز نثر میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ججز ایسے نہیں ہوتے. تو یہ چیز جو ہے یہ آنی چاہیے کہ بیت بازی ہو, بچوں کو کتاب کی طرف جو ہے راغب کیا جائے. ہو سکتے ہیں, دیکھیے امریکہ میں بہت ٹریڈیشنل پڑھاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں ٹریول کرتا ہوں, کہیں ایسا نہیں دیکھا ہم نے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 80 لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہوگی. وہ ترقی یافتہ ملک ہیں بھائی, وہ کتاب سے نہیں کٹے, ہم کیوں کٹ گئے؟ اخباروں کی اہمیت وہاں معلوم ہوتی ہے. وہ بس سٹینڈ پر وہاں وہ اخبار نکالتے ہیں, بالکل ہے, بیٹھتے ہیں, سارا اخبار پڑھتے جاتے ہیں اور پھینک جاتے چلے. ٹرینوں میں دیکھیں, ٹرینوں میں دیکھتے ہیں, یہ سارا چلتا ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ کام بھی اب اسی پہ ہم لے رہے ہیں. اب بھی وقت ایسا ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم ریویو کریں اور اس کا کوئی حل سوچیں تو ہو سکتا ہے. خوشیاں اسی جگہ کھڑی ہوئی ہیں, ہم خوشیوں سے کچھ دور ہو گئے. اب کہ پڑھانے کا دیکھو نا سٹائل ہے. پچھلے دنوں 2-4 یونیورسٹی میں مجھے یہ پاکستان اسٹڈی پڑھانے کا موقع ملا. آپ پڑھا رہے ہیں, اس میں سن 1919 میں کون سا ایکٹ پاس ہوا تھا, 9 میں کون سا ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر لکھنؤ کانفرنس. میں نے ایک دن ان سے کہا, میں نے کہا ایک سیمسٹر میں نے اس طرح لیا, میں نے کہا دیکھو یہ سب چیزیں آپ کو میں کہوں گا نا, آپ کسی نہ کسی سے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے لے آؤ گے اور بس آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. کوئی سوال پوچھنا ہوگا پوچھ لینا, لیکن میں آپ کو 4 چیزیں صرف پڑھاؤں گا. میں پڑھاؤں گا آپ کو الہ آباد کا خطبہ, میں پڑھاؤں گا 40 قرارداد, میں پڑھاؤں گا 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر, میں پڑھاؤں گا آپ کو قرارداد مقاصد. سارے اختلافات, سارے نظریات, ساری تحریک, سارا پس منظر اس کے میں آ جائے گا. ہم شروع ہوتے ہیں جی فلاں سن میں یہ ہوا, فلاں سن میں یہ ہوا, فلاں سن میں یہ ہوا. وہ اچھا وہ کلاس سب سے بہترین گئی اور سارا کچھ وہ جو باقی چیزیں تھی وہ بھی سیکھی. میں نے کہا ہاں یار فلاں چیز پہ نکلانا ذرا, گاندھی پیکٹ ہوا, جناب پیکٹ کیا ہوا تھا, فلاں کیا ہوا تھا. کہ وہ جاتے تھے نقل کر کے لے آتے تھے, مجھے معلوم تھا کہ نقل کر کے لائیں گے. یہ صحیح بات ہے. اب نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اب بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایسی ڈگری کی طرف جایا جائے جس سے روٹی روزی کا سلسلہ بنے.
اب انہیں کہنا لٹریچر، وہ کہتے ہیں جی اردو کیوں پڑھیں جی. یعنی مجھ سے سوال کیا گیا ہمارے ریکٹر نے کہ بھائی یہ آپ اردو کے لوگ ہیں تو اردو پڑھنے والے کیا کرتے ہوں گے؟ میں نے کہا جناب کمال کرتے ہیں، یہ ایک تو ہماری قومی زبان ہے سب سے پہلے، تو دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارا سارا میڈیا جو ہے اردو میڈیم ہے. ایک ڈان انگریزی وہ آیا تھا، نہیں چل سکا انہیں اردو میں نشریات. تو ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سفارت خانوں میں اور پھر تدریسی، تو یہ سارا ہماری قومی زبان میں ہوتا ہے. تو اور اسی میں سروسز بھی مل جاتی ہیں، ملازمتیں بھی مل جاتی ہیں. تو لوگ اب وہ سائنس اور ادھر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس لیے ایسا نصاب تیار کرنا ہوگا جس میں صوفی ازم کی کلچر کو اس میں ڈال کر لوگوں کو ان کی اصل سے، صوفی ازم بھی دیکھیں، یہ صوفی جو تھے جینیس تھے، دھرتی سے جڑے ہوئے وہ تھے. قول نقل کرتا ہوں عام طور پہ کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا امیر خسرو کو کہ عارفانہ کلام نہیں کہنا، بڑا توجہ طلب بات ہے، عارفانہ کلام نہیں کہنا، ہندی لوگوں کا مزاج بت پرستانہ ہے، عاشقانہ اشعار کہنا. واہ واہ واہ. اسی سے آپ کی غزل پیدا ہوئی، اسی سے آپ کی ہند اسلامی تہذیب پیدا ہوئی، اسی سے آپ کا اسلام اس ذریعے کے ذریعے سے پیدا ہوا. وہ نہیں انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں مولویوں والا کلام کو بھی بالکل قوالی. وہ ایک بڑی اسلام کی طرف وہ لے کر آئے بڑے طریقے سے. اور چلیں پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں، ایک وقفہ ہی لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر.